لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے رات سنائے تو عجب کیا، اور ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ محمد چانڈیو طالب علم رکن الاسلام پیش فرما رہے تھے۔ یہ تقریب رونمائی جس ہستی کے زیر پرستی ہو رہی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، ہم اپنی طرف سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام مہمانان گرامی اس تقریب میں تشریف لا چکے ہیں انہیں بھی دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں رکن الاسلام کے ثانیہ کے طالب علم فائز کو کہ آئیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے، جس کو سرکار چلاتے ہیں وہ چلا کرتا ہے، اور ہو نہیں سکتا میرا رزق گھراں، کیونکہ میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا گئے
ہے مدینہ تو دیکھتا کیا گئے یہی تو کعبے کا کعبہ گئے سوچتا کیا گئے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا گئے یہی تو کعبے کا کعبہ گئے سوچتا کیا گئے بروز حشر خدا خود کہے گا بندوں سے بروز حشر خدا خود کہے گا بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا گئے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا گئے یہی تو کعبے کا کعبہ گئے سوچتا کیا گئے سر حسین تو نیزے پہ پر لگا یزید سوچ میں گم گئے کہ پھر کٹا کیا گئے یزید سوچ میں گم گئے کہ پھر کٹا کیا گئے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا گئے اور میرے حضور کو اے خود سپورنے والے میرے حضور کو اے خود سپورنے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا گئے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا گئے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا گئے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا گئے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا گئے ماشاءاللہ جتنے طالب علم فائز جوڑے جاتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ علامہ قاری محمد یاسر جمال دامت برکاتہم العالیہ کے تشریف لائیں
تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان عما يشركون هو سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ قاری محمد یاسر جمال، جنہوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، اصل انداز میں تلاوت کلام فرمایا. الحمدللہ رکن الاسلام جامعہ مجددیہ دنیا کا ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جس نے کئی قراء، سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں علماء پیدا کیے، ہزاروں کے تعداد میں حفاظ بنائے، جو کہ دنیا کے مختلف کونوں میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اس تقریب رونمائی میں حضرت قبلہ استاذی و استاذ العلماء پرنسپل رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الازہری دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف لائے. ان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضرت علامہ احمد خان سیالوی صاحب تشریف لائے، انہیں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں حضرت علامہ قاری احمد علی سعیدی صاحب تشریف لائے، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور مرکزی جماعت اہل سنت ڈویژن حیدرآباد کے صدر علامہ محرم الدین قادری صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عربک ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے مفتی احمد رضا چانڈیو سکندری صاحب تشریف لائے، اور جتنے بھی تشریف لائے جن کے نام ہم لے سکے اور جن کے نہ لے سکے، تو آپ سب احباب علم سے تعلق رکھنے والے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان محافل کے اندر نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن ان محافل میں جو آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے سب کے نام لکھ کر گنبد خضرا میں پیش کر دیتے ہیں. آج سمجھے کہ ہم سب کے نام گنبد خضرا میں پیش ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
آج جو ہماری لسٹ گنبد خضرا میں پیش ہوئی ہے، اس کے صدقے میں قیامت کے دن ہم سب کی انشاءاللہ تعالی یتیموں کے یار، بے سہاروں کے سہارا، گنہگاروں کے شفادار، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش اور مغفرت ہماری فرمائیں گے۔ اور ہمارے قبلہ صاحبزادہ عاطر محمود صاحب تشریف لائے، اور قاری نیاز احمد صاحب تشریف لائے، اور ہمارے علامہ محمد اسلم ازہری صاحب تشریف لائے۔ ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جن کا نام نہ لے سکا تو ان سے بھی میں معذرت خواہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ بس آپ آئے تو آپ کا نام گنبد خضرا تک پہنچ چکا ہے۔ اب میں اظہار خیالات کے لیے دعوت دے رہا ہوں علامہ محمد طاہر طاہری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ نہایت واجب الاحترام صدر محفل استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب احترام اور شیخ محمد القدسیہ، آپ کے ساتھ اذان اور محفل کے روح رواں استاد العلماء مفتی اعظم سنگھ حضرت قبلہ مفتی محمد عمر خلجی قادری دامت بقاتہ العالیہ، آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ پر تاج سلامت فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر معزز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، مہمانان کرام قدر تشریف فرما ہیں، جامعات کے طلباء تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی مختلف ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں، اور مسلمانوں میں سے اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، جو ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے امت مسلمہ کے اندر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی کوشش کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ یہ سب نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے محبت فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ افراد جو دین کے کام کو اپنے سر لیتے ہیں، امت مسلمہ کے اندر دین اسلام کا کام کرتے ہیں، علوم مصطفیٰ کو لوگوں کے دلوں کی طرف منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ تمام امت کے افراد میں سے سب سے اول درجے کے صف اول کے افراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام ہی انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے علوم کے وارثین ہیں۔ پھر علماء کے اندر مختلف فکر کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے اندر اسلام کی کوشش کرتے ہیں، کچھ افراد امت مسلمہ کے اندر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کچھ افراد امت مسلمہ کے اندر علم پھیلانے کا کام کرتے ہیں، کچھ تصنیف کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس مقام پر ہم نے یہ
محفل منعقد کی ہے جس مزار پر انوار کے سایہ کے اندر یہ محفل منعقد ہوئی ہے، اس ہستی کا بھی کمال یہ تھا کہ وہ ہستی حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ ہمہ جہت شخصیت تھی کہ تحریر کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، تصنیف کا کام ہو، تالیف کا کام ہو، جس طرح آپ ہمہ جہت شخصیت تھی اسی طرح آپ کے صاحبزادے ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر دامت برکاتہ القدسیہ کو اللہ نے ان تمام خوبیوں سے نوازا، پھر بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے خاص شاگردوں کو بھی ان تمام خصوصیات سے سرفراز فرمایا۔ حضرت قبلہ استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد عمر خلجی دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا۔ یہ بھی صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ جو رکن الاسلام جامعہ مجددیہ سے علم حاصل کرنے کے بعد میرے استاد محترم حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے خصوصی نوازشات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ دارالافتاء بھی چلا رہے ہیں، تدریس بھی فرما رہے ہیں، طلباء کی اصلاح کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیٹھے بیٹھے خاموشی سے ایک عظیم کام بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید کا سندھی میں ترجمہ۔ یہ تو ایک کام آپ کے سامنے آیا ہے، اسی طرح کے اور بہت سے کام آپ نے پہلے سے مکمل کر لیے، اور کچھ جو ہے وہ آگے مزید جاری و ساری ہے۔ آپ نے بہت سی کتب کا ترجمہ کیا ہے، بہت سی تصنیفات آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، آپ کے بہت سے اصلاحی، فکری اور اعتقادی فتاوی جات پورے ملک کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا سایہ ہم پر قادر سلامت فرمائے، اور یہ ہمارے اس فقیر کے لیے اعزاز ہے کہ فقیر کے استاد اور فقیر جس آستانے سے، جس مدرسہ سے، جن اساتذہ سے وابستہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات قدسیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور انہیں کی برکات سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب الاحترام
حضرت علامہ صاحبزادہ عزیر محمود صاحب الازہری مقتدر علماء کرام آج کی تقریب رونمائی بسلسلہ ترجمہ کنز الایمان سندھی زبان میں استاذ العلماء مفتی اہل سنت آپ کا یہ عظیم شاہکار دور حاضر کا سندھی زبان میں آپ نے اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس کی رونمائی کے سلسلہ میں تمام علماء کرام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت عزت باب قبلہ پیر نور اللہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں، دامن وقت میں وسعتیں بہت کم ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ میں تمام علماء، مشائخ اور مہمانان ذی وقار کا خیر مقدم کرتے ہوئے اظہار خیال کے لیے میں عرض کروں گا زینت القرہ استاذ القرہ جناب قاری احمد علی سعیدی صاحب تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ والا ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادہ والا علامہ ڈاکٹر عزیر محمود نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء مفتی اہل سنت پاکستان مفتی محمد عمر خلجی دامت برکاتہم القدسیہ، جامعہ رکن الاسلام کے تمام اراکین، اساتذہ، مشائخ اعظام اور تقریب حاضہ میں جتنے بھی مہمانان گرامی علماء ذی وقار تشریف فرما ہے، سب کو میں انتہائی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اظہار خیال مقصود نہیں ہے، حصول برکت کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک ولی کامل کے دربار میں اور لگایا ہوا پودا جو آج تناوردار درخت بن چکا ہے، اس کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، مختلف خوشبوئیں سونگھنے کو مل رہی ہیں، تو میری مراد صاحب مزار قطب الاقطاب ولی کامل عالم بعمل حضور الشاہ مفتی محمد محمود الوری نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ رحمت اللہ ورضی اللہ عنہ، جیسے آپ نے پہلے سنا ہے کہ انہی کا فیض ہے۔ میں ایک جملہ یہاں عرض کروں گا، یوں تو ہم اس طرح پڑھا اور سنا کرتے تھے کہ فلاں بزرگ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور اس بزرگ کو دیکھنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا کتابوں میں، یا پھر اس نسخے کو دیکھ کر پڑھ کر علم ہوتا کہ فلاں صوبے میں، فلاں ملک میں ہمارے کسی بزرگ نے، عالم دین نے، مفسر نے قرآن کریم کا ترجمہ یا پھر تفسیر لکھی ہے، تو یوں صرف سنا کرتے تھے۔ حیدرآباد والوں، آج میرے اور آپ سب کے لیے مبارکباد کا دن ہے کہ
کہ آج کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں مفتی اہل سنت مفتی محمد عمر خلجی، مفتی جامعہ رکن الاسلام مفتی محمد عمر خلجی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ سندھی زبان میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ اب ہم اپنے اس اعزاز تو رہا مسئلہ، جیسے بات چل رہی تھی فیض کے حوالے سے، میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہاں ہمیں بلایا گیا، حکم دیا کہ مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے ہم حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، دیکھیے کہ ہر صحابی کو یہ رتبہ ملا کہ خود صحابی